السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 ربیع الثانی اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب سے گفتگو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی ان کی طرف سے فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں آ جائیں۔ یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکوں۔ چچا کی زبان سے بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا، یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب کا یہ جواب سن کر کفار مکہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں نفع نہ پہنچانے والی نماز سے پناہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ پہنچاتی ہو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک گناہ کے بارے میں برائی سے نہ روکنے کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قومیں تم میں سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ضروری ہے، ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں رزق دینے والا اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ آخرت کے بارے میں جہنمی ہتھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آئے گا۔ طب نبوی سے علاج، زخم وغیرہ کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر کسی کو کوئی زخم ہو جاتا یا دانہ نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو تھوک کے ساتھ مٹی میں رکھ کر یہ دعا فرماتے، بسم اللہ تربت عرضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم سے کسی کے تھوک سے ملی ہوئی لگاتا ہوں تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض اچھا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور بلا و مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے
ان باتوں کی یاد رکھنے والا بنائیں۔ اگر مجھ سے کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرما دیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم۔